والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، پردیس، جی ہاں، پردیس میں لوگ جو آ کے یہاں پہ زندگی گزارتے ہیں اور بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں پاکستان سے جب یہاں پہ پہنچتے، اور کن تکلیفوں سے گزرتے ہیں، یہ تو آپ کو میں اکثر پروگراموں میں بتاتا رہتا ہوں، آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے سوشل میڈیا سے۔ ایک ایسا دردناک واقعہ ہوا یونان میں، اور اس واقعہ نے بہت سے لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تکلیف دہ واقعہ، جیسے وہاں سے لوگ آتے ہیں، پیچھے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار، انہوں نے امیدیں لگائی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارا جو بھی پیارا ہے باہر جا رہا ہے، پیسے بھیجے گا، خوشحال زندگی ہوگی، اور پھر یہاں پہ آ کے کن تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں، پرانے رہتے ہیں، ان کے لیے تو یہی وطن ہے آپ، کیونکہ ہم نے تو یہ کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ ہم پردیس میں رہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل ہے کہ یہاں کی زندگی سے ہم پرسکون ماحول میں مزے لے رہے ہیں۔ یہ جناب یونان میں ہوا یہ کہ ایک 5 سال پہلے پاکستان سے لڑکا آیا اور پھر یہاں آ کے محنت مزدوری کی، پیچھے پیسے بھیجتا رہا، اور ہوتا یہ ہے کہ ان ممالک میں تھوڑا سا میں بتا دوں، ویسے تو پتہ ہی ہے آپ کو، ایک لمبا عرصہ تک یہاں پیپر نہیں ملتے۔ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، اب تو کافی بہتر حالات ہوئے ہیں کہ کسی کو ملنے تو جلدی مل جائے۔ جب ہمارا دور تھا تو لوگوں کو سالوں گزر جاتے تھے، 15 سال، 10 سال، 20 سال۔ مجھے یاد ہے ایک چٹھا صاحب ہوتے تھے، 86 میں جب میں آیا تو کہنے لگے مجھے 8 سال ہو گئے اور ابھی تک میرے پاس کوئی پیپر نہیں۔ پھر وہ واپس چلے گئے پاکستان۔ اسی طرح بڑی مشکل کے ساتھ یورپ کے جو پیپر ہے وہ آپ حاصل کر سکتے، اتنا آسان نہیں ہے۔ جن لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شادی کر لی اور یا سیاسی پناہ منظور ہوگی، یا پھر کوئی ایسے قوانین آ گئے کہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا یورپ میں تو اس بیس پہ آپ کو ویزا مل گیا، تو اس کے لیے بھی کئی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اتنی آسانی سے وہ بھی نہیں ملتے۔ اور جب تک آپ کے پاس یہاں ریزیڈنٹ پرمٹ نہیں یورپ میں، چاہے آپ یونان اٹلی جہاں بھی ہیں، ایک تلوار لٹکتی رہتی کہ یار پتہ نہیں کیا ہونا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے، رات کو سو نہیں سکتے۔ کئی ایسے معاملات ہوتے کہ وکلا کی بھی موج لگی ہوتی ہیں، وہ بھی کافی اپنے پیسے بناتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ خیر، یہ لڑکا جناب وہاں 5 سال سے تھا اور پھر ایک حادثے میں اس کی موت ہو گئی۔ اندازہ لگائیں کہ 5 سال میں نہ وہ اپنی ماں سے ملا، نہ بہن بھائیوں سے ملا، نہ پاکستان گیا، اور پھر یہاں پہ ایک حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ، اس میں وہ جان سے چلا گیا۔ اور یہاں پہ غلطی اس کی تھی یا دوسرے کی تھی، سوال یہ نہیں ہے، مگر ایک بندے کی جان چلے گی۔ اور جو اس سے بڑی خوفناک چیز دیکھنے میں آئی کہ جب پاکستان اس کی میت پہنچی تو وہاں پہ کوئی حال تھا دیکھنے والا۔ وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، وہ دیکھ کر یقین کریں کہ جو کمزور دل ہے، میرا خیال ہے وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، جو سخت دل والے ہے تو وہ بھی اپنا، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے۔ جو بھی اس کی ماں تھی، بہنیں تھی، جو انہوں نے وہاں پہ ان بیچاروں کے ساتھ وہ حالات دیکھے، وہ ویڈیو دیکھی نہیں جا سکتی۔ یہ بات اس لیے میں کہتا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ موت تو پاکستان میں بھی آ سکتی ہے، حادثے تو وہاں بھی روزانہ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ کراچی بم پھٹ، کوئٹہ بم پھٹ گیا، 25 30 40 مر گئے۔ مگر پردیس کی موت جو ہے بڑی دکھی ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ 5 سال سے ظاہر ہے وہ ماں باپ سے نہیں ملا، بہن بھائیوں سے نہیں ملا، رشتہ داروں سے نہیں ملا، اور پھر ایک جنازہ گھر پہ آ جانا، اتنا بڑا یہ حادثہ ہوتا ہے۔ یہ وہی ماں بتا سکتی جس کا بیٹا یہاں سے، جس کی میت جو ہے وہ ڈبے میں بند ہو کے گئی۔ بہت ہی تکلیف تھی۔
یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ تو ایک میت گئی، کئی لوگ ہمارے ہیں بیچارے راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، بائی روڈ آتے ہیں وہاں سے یونان، تو ترکی کے راستے میں زندگی کی بازی ہار گیا، جنگلات ہے، بہت تکلیف دہ حالات۔ ناظرین، ہمارے ملک میں پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں، کمی ہے تو عدل و انصاف کی ہے، اور ایک دوسرے کا حق جو اس طرح مارا جاتا ہے، ایک دوسرے کو کام خیال نہیں رکھتے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو پردیس جانا پڑتا ہے رزق کے لیے، اور پھر مختلف حادثے ہوتے ہیں یہاں پہ، پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ذہن میں آتا ہے چلو موت تو پاکستان آنی تھی، ماں تھی وہاں تھی، سب تھے، ملتے تھے، لیکن وہ اپنی ماں سے بھی 5 سال سے نہیں ملا، اور بہنوں سے بھی نہیں ملا، اور کتنی اس نے مشقت کی، یہ سوچنے والی بات یہاں، کتنی تکلیف اٹھائی، کتنی مشکل سے وہ یونان پہنچا، پھر 5 سال تک اس نے رات دن محنت کی، اور پتہ نہیں گھر کے کیا حالات تھے، اور کئی گھروں میں تو یہ ہے کہ وہی چراغ ہوتا ہے، اسی امید پہ گھر کے اخراجات چلتے ہیں، جو بھی وہ پیسے بھیجتے ہیں اسی سے زندگی چلتی ہے۔ تو قدر کرے اپنے پیاروں کی، جو پردیس میں آتے ہیں، یہاں پہ کام کرتے ہیں، یہاں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور پھر یہاں اس لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں کہ ہمارے جو پیچھے والے ہیں وہ سکون کی زندگی گزارے۔ بڑے کیس ہوتے ہیں میرے سامنے آتے ہیں، جو یہاں تکلیف اٹھا رہا ہے پیچھے وہ پکنک بنا رہے ہیں، یہاں پہ وہ بیچارہ رات دن محنت کر رہا ہے، واپس جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی خزانہ خالی ہے، گھر کے پیسے جو آتے تھے اس میں عیاشی ہوتی رہی ہے، دوسرے بھائی سو رہے ہیں، کوئی محنت نہیں کر رہی، ان کو پتا بڑا بھائی باہر بیٹھا ہوا ہے، پیسے آ جائیں گے اسی سے زندگی چلے گی، نہ قدری۔ تو جناب یہ افسوسناک واقعہ آپ کو میں نے سنایا، لاکھوں روپے دے کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اور پھر یہاں پہ آ کے کس کس مشکل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، اس کا اندازہ آپ کو اب پتہ چل چکا ہوگا، سوشل میڈیا پہ ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اسپین میں نے دیکھا لوگ بڑی محنت سے، اٹلی میں نے دیکھا، اور بھی جگہ، یونان، جرمنی میں بھی ہے مگر اتنے نہیں ہیں، لیکن جتنی ان ممالک میں محنت لوگ کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، بڑی محنت کرتے ہیں، کوئی مالٹے توڑ رہا ہے، کوئی اور چیز سبزی توڑ رہا ہے، پھر ان ممالک میں اجرت بھی کم ہے جرمنی اور انگلینڈ کے مقابلے میں، اور پھر جب ان کو پیپر مل جاتے کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم انگلینڈ یا جرمنی چلے جائیں، انگلینڈ تو مشکل ہے، جرمنی چلے جائیں، ایسے ملک میں جہاں پہ جو بہتر زندگی ہو۔ تو جناب یہ افسوسناک واقعہ آج میں نے کہا آپ کو ضرور پروگرام میں بتاؤں۔ ویسے میں ابھی گاڑی سے اتر نہیں لگا تھا، پارک کی، تو میں نے ایک دم مجھے خیال آیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہے جو میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، اچانک پھر مجھے یہ جو کیس آپ کو بتایا یہ سامنے آ گیا۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے کوئی 38 سال اس ملک میں ہو گئے ہیں، یورپ میں، جرمنی، انگلینڈ وغیرہ میں، اور بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں جو تکلیف دہ ہوتے ہیں، بندہ بھول نہیں سکتا، لیکن جو مقصد ہوتا ہے کہ حادثہ بھی دیکھیں کوئی جان بوجھ کے تو ہوتا نہیں، بڑی احتیاط کرنی چاہیے ہمارے لوگوں کو بھی یہاں پہ، اور جب بھی آپ یہاں سفر کرے یا سڑک کراس کرے یا کچھ بھی کرے، حالانکہ اگر یہاں پہ گاڑی والے کی غلطی ہے تو پیسے تو ملتے ہیں، مگر کوئی یہاں پہ ہوگا تو پیسے لے گا نا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب غلطی کس کی ابھی تک یہ بھی مجھے نہیں پتا۔ نارمل ہر گاڑی جو ہے اس کی انشورنس ہوتی ہے یہاں پہ، اور جو بھی جانی نقصان ہو اس کا کچھ نہ کچھ اس کو پیسہ ملتا ہے، لیکن اس کیس میں جو بھی یونان میں لوگ رہتے ہیں اگر کوئی ان کی مدد کر سکے وہاں کے قوانین کے مطابق تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن ایمانداری کے ساتھ، اور یہ ایمبیسی کے ذریعے آپ یونان کی ایمبیسی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی وکیل ایسے یونان میں ہوں جو اس لڑکے کے کیس کو سمجھتے ہوں تو انہیں بھی میدان میں آنا چاہیے پاکستانی، اور آپ کو یہ بتاؤ جو کیس جیت جاتے ہیں وکیل وہ پیسے بھی ملتے ہیں ان کو وہاں سے، یعنی کہ فری میں ہوتا ہے، لیکن نیک نامی کے ساتھ اگر کوئی میدان میں آئے
تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔